बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से आज ज़रा थोड़ा सा हम मुनफरद अंदाज में खुलकर बात करेंगे। आज हम अपने अल्फाज को तोल तोल कर नहीं बोलेंगे। आज ना ही हम सच को किसी लिबादे में ओढ़ कर या समेट कर रखेंगे, बल्कि जिस मुल्क के अंदर जिस अंदाज में ये सियासत और सियासी रविश चल रही है उस पर हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पीटीआई का होने वाला जलसा जो कोहाट में हुआ, जिसके अंदर पीटीआई की वहाँ के तमाम गवर्नमेंट सोहेल अफरीदी साहब और दीगर लोगों ने जिस अंदाज में तकारीर की। नाज़रीन, वहाँ जो कुछ होता रहा ये सियासत नहीं, ये सियासत का चलन नहीं, ये सियासी तरीक़ाकार नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बगावत है, उकसाने की कोशिश है, तसादुम की राह है और तसादुम की सरहदें क्रॉस करने की भरपूर कोशिश है। नाज़रीन, आज के इस जलसे में बहुत कुछ हुआ, बहुत सी बातें हुई, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है अमरीकी दलाल तक कहा गया, ऐसी की तैसी तक कहा गया। और इसके साथ साथ हम इश्क इमरान के अंदर, हम इश्क इमरान में आउट ऑफ कोर्स हैं। नाज़रीन, इस पर अभी हम गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ मौत होगी या आज़ादी होगी, तो ये इस तरह की बातें। पहले एक छोटा सा क्लिप सुन ली। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये इस जलसा के अंदर होने वाली एक बात है, मगर आज हम आपको एक बात करें कि क्या सियासत के अंदर यही चलन रह गया और इस अंदाज में अब क्या जलसे होंगे कि जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ ललकारा जाए। ललकारा किसको जाए? ललकारा सियासी अंदाज में सियासी जमातों को ललकारा जा रहा है, इदारों को ललकारा जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी या टेक्नोक्रेसी को ललकारा जा रहा है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। अगर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा जा रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट में किसकी बात आप कर रहे हैं? हम बड़ी क्लियर वर्जन में बात करेंगे कि जहां पर बात की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की ऐसी की तैसी, इसका डायरेक्ट मतलब DGISPR को ललकारना था। ये DGISPR के हवाले से बात हो रही है और यहाँ पर जनाब साहब कैफियत ये थी कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं जलसे नहीं हो रहे, ये बगावत की भरपूर कोशिश है और ये इश्ताल दिलाने की तकरीरें थी, जिसके अंदर वाज़े तौर पर आप अमरीकी दलाल कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अब की बार हम जब डी चौक या इस्लामाबाद की जानब सफ़र करेंगे तो मौत होगी या आज़ादी। हमारा सवाल ये है कि आज़ादी हो या मौत हो, अल्लाह का नाम लें। आप वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर KPK हैं, किस चीज़ से मौत आप लेना चाहते हैं और आज़ादी किस चीज़ की लेना चाहते हैं? 13 साल से आपके पास KPK में गवर्नमेंट है। अगर आपने हल की जानिब जाना है तो सियासी हल। हम बात बार बार कर रहे हैं कि हमेशा सियासी कैदी का सियासी हल होता है, ना कि इस अंदाज में कि जिसमें बागियाना पाना है वो हल निकाला जाए। वो कभी भी हल नहीं होता है। इससे इमरान खान साहब की परेशानियां या मुश्किलात और बढ़ेंगी, कतई तौर पर दुरुस्त रही हैं। नाज़रीन, कोहाट के जलसा को जिस अंदाज में कुछ लोगों ने सराहा और कहा गया कि ये जलसा इनकलाब की जानिब बात था, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये इनकलाब नहीं था। ठीक है, अफराद का आना, बहुत ज़्यादा लोगों का आना, कुछ कुर्सियों का खाली होना, बिखरा हुआ हजूम होना और इसके साथ साथ नारों के साथ साथ इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें होना, धमकियों का होना और सोच के साथ होश का गायब होना। ये हम बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं कि होश का गायब होना और तकारीर के ज़रिए ख़ुद को छुपाने की कोशिश करना और ऐसी गुफ्तगू करना जिससे सियासत नहीं बल्कि सियासत से हटकर रियासत से टक्कर की जानिब बात की जा रही हो, वहाँ रुझान की बात की जा रही हो, तो ये एक अफसोसनाक अमर है और अफसोस के सिवा ये और कुछ भी नहीं है। सिवाय इसके हम इसको किसी भी अंदाज में सराह नहीं सकते। और दूसरी बात जो सोहेल अफरीदी साहब ने की कि हम इश्क इमरान के अंदर आउट ऑफ कोर्स हैं, एक बात ये बोल चुके हैं, सियासतदान कभी भी आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। अगर आप आउट ऑफ कोर्स हैं तो फिर रियासत क्या है? रियासत भी आउट ऑफ कोर्स है। आप आउट ऑफ कोर्स है तो रियासत भी आउट ऑफ कोर्स है। जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आउट ऑफ कोर्स है, तो आगे रियासत क्या है? ये सवाल का जवाब कतई तौर पर नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब नारा लगाया गया कि मौत होगी या आज़ादी होगी, तो इससे वोटर को क्या बेनिफिट होगा, सपोर्टर को क्या बेनिफिट होगा और वोटर को आप किस सर जानिब ला रहे हैं? महाजराई की तरफ ला रहे हैं, ललकार की तरफ ला रहे हैं, यलगार की तरफ ला रहे हैं, उसको बदअमनी की तरफ ला रहे हैं
اور اس کو لا اینڈ آرڈر توڑنے کی طرف لا رہے ہیں اور نقصان کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا، اس سے ووٹر اور کے پی کے کی عوام کا الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہے، یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا۔ ناظرین، دنیا کی جتنی بھی ریاستیں ہوں، دنیا کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں، کنٹری ہیں، واٹ ایور ہے، وہاں پر سیاست میں ہمیشہ سیاسی بات کا چلن ضرور ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ریڈ لائن کو کراس کی جائے۔ مانا کہ ایک بات ضرور ہے، عشق عمران اچھی چیز ہے، آپ اپنے سے لیڈر سے کیجئے، پولیٹیکل لیڈر سے آپ عشق کیجئے، مگر عقل کو دفن مت کریں۔ اگر ہم اس پورے جلسے کو سمرائز کریں تو یہاں پر عقل کو دفن کرنے والی باتیں تھی۔ آج بات کرتے تھے ماضی کے اندر نیلسن منڈیلا کی۔ ناظرین، ٹھیک ہے، اس نے برسہ برس 2 دہائی سے زیادہ جیلوں کے اندر وقت گزارا، مگر انہوں نے بھی ایسی کسی طرح کی زبان کا اختیار نہیں کیا۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، اور ہوش کی دنیا کے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے حامین بھی ہیں، وہ اس بات کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنی ہر ناکامی کو یا امریکہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یا میڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یا اداروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں یہ سب لوگ چاہے جتنے بھی ہیں یہ غدار ہیں، غلط ہیں، انہوں نے حکومت تو آپ کے پاس ہے، پاور اور لا اینڈ آرڈر بھی آپ کے پاس ہے، تو روز ایک نیا بیانیہ ہے۔ سچویشن یہ ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سیاسی حل ڈھونڈیے، آپ کے پاس ایک گورنمنٹ ہے، مگر اگر نہیں ڈھونڈ سکتے تو پھر ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل ایک سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے تو چھوڑ دیجئے۔ پھر یہ کہنا کہ اگر گورنر راج لگایا جائے گا تو ہم گورنر ہاؤس کا وہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، تو اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، گورنر ہاؤس کے آگے آ کے بیٹھیں گے، تو یہ افسوسناک باتیں، اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے کسی بھی چیز کو۔ اور جو کے پی کے اندر دوسرے ایشوز ہیں، حکومتی ایشوز ہیں، آپ دیکھیں تعلیم کا ایشوز ہے، تنخواہیں دینے کے لیے وہاں پیسے نہیں ہیں، ہیلتھ کا ایشوز ہے، مسائل اپنی جگہ سارے اوڑے کھڑے ہیں، نوجوانوں کا مستقبل کا ایشو ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، صحت کے مسائل ہیں، پولیس جو ہے سیاست زدہ ہو چکی ہے، تو یہ سارا کچھ سازش نہیں ہے، یہ نااہلیت ہے۔ سہیل افریدی صاحب کو اس جانب دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے ایک تقریر کے اندر بات بھی کی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ تو اپنے صوبے کو دیکھنا چاہیے جہاں پولیس کے حوالے سے سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، گزشتہ دن ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اب جتنا بھی ہم نے 2 پروگراموں میں پہلے بتایا، پنجاب کا کمپیریزن کے پی کے سے کیا جائے تو صورتحال ہر لحاظ سے پنجاب آپ کو فارورڈ ہے، تعریف کرنی پڑے گی، آپ کو کہنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت بہترین اقدامات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی انداز میں پٹی بنی ہوئی ہے۔ گویا جب آپ ایسا بات کرتے ہیں، آپ حل کی جانب جانے کے بجائے، پولیٹیکل حل کی طرف جانے کی بجائے آپ محاذ رائی کی طرف جاتے ہیں، اگریشن کی طرف جاتے ہیں، یا تو آپ سیاسی رستہ چھوڑ دیجئے، یا پھر اگر سیاسی رستہ نہیں چھوڑتے تو سیاسی روش اپنائیے، اور سیاسی روش میں ہمیشہ سیاستدان لچک کے ساتھ ہوتا ہے، دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ دھمکیوں کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی، نہ اس انداز میں آپ سیاست کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھیے۔ تو پھر سیاسی شہید ہونے کی بجائے آپ سازش کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ محض عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ملک نعروں سے نہیں چل سکتا، نہ ہی نعرے اور جذباتی باتوں سے چل سکتا ہے، اور نہ ہی ریاست کو جذبات کے زیر اثر چلایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قطعی طور پر عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کہ آپ محاذرائی شروع کر دیں، آپ سٹیٹ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس انداز، اس روش کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر اگر موت اور آزادی آپ چاہتے ہیں تو کس سے چاہتے ہیں، یہ افسوسناک امر ہے۔ پھر آپ قدم بڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کے مزید کارڈ بھی گر جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے لیے آپ مزید پریشانیاں بھی لے کر آئیں گے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ایک افسوسناک بیانیہ تھا جو ہم نے جس پر گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انٹرنیشنل نیوز پر آپ نے دیکھی، بانڈی بیچ پر جو آسٹریلیا کے اندر ایشو بنا ہے، وہاں پر ایک یہودی فنکشن تھا، کمیونٹی تھی بیچز کے اندر، جس میں 12 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا ہے، 29 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 3 افراد تھے، ایک مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے۔ ایک احمد نامی فروٹ وینڈر تھا وہاں پہ، اس نے بھی ایک ہیروازم دکھایا، اچھی کوشش کی، کچھ لوگوں کو بچایا، زخمی ضرور ہوئے۔ تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر پہلے پروپیگیٹ کیا گیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے پاکستانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ظلم دیکھیں
کہ عادل راجہ جیسے لوگ جو گزشتہ دن جن کا سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے کہ غلط بیانی کرتے ہیں، اس نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر وہی بات کرنے کی، زہر پھیلانے کی کوشش کی، گویا وہاں پر جس شخص نے حملہ کیا اس کے شاخسانے اس نے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ سرٹیفائیڈ بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ تاہم یہ ایک صورتحال تھی۔ کے پی کے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ریاست کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ چائنا کی سب سے بڑی اس وقت بات کرتے ہیں تو کوانٹم واقی ٹاکی کی ایجاد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ کسی بھی طرح کے سیٹلائٹ کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، لوکیشن ٹریس نہیں ہو سکے گی اس کی، اور اس کا کنیکشن یا اس کی جو آگے کنیکٹیوٹی ہے کسی طرح کی ٹریسنگ سے باہر ہوگا۔ یہ سب سے بڑی جدت ہے جو بارڈرز کے اوپر سمجھی جائے گی۔ لا اینڈ انفورسمنٹ اور سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے یہ بہت بڑا نام ہوگا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوانٹم فزکس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوانٹم واقی ٹاکی ایجاد کر رہے ہیں، وہ کوانٹم ریڈیو پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ یہاں کھڑے ہو کر ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور غلط انداز میں، غلط طریقے سے اور غلط روش کے مطابق چلتے ہوئے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔